عزیز طلبہ و طالبات، نعت میں امیر مینائی کا تعارف ہمارا مکمل ہوا، نعت کی ریڈنگ اور مرکزی خیال بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم نعت کے اشعار کی طرف آتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ نعت ایسی نظم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نعت میں شاعر امیر مینائی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے کن پہلوؤں سے آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح وہ اپنی محبت اور عقیدت کے پھول ان پر نچھاور کر رہے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ اس شعر میں شاعر امیر مینائی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اے صبح کے وقت چلنے والی ہوا، بے شک تو مدینے سے ہو کر آ رہی ہے، کیونکہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو شامل ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ صبح کے وقت ہوا ضرور چلتی ہے، یہی وقت پھولوں کے کھلنے کا ہوتا ہے، چنانچہ اس ہوا میں پھولوں کی مہک بھی شامل ہو جاتی ہے۔ امیر مینائی کا موقف یہ ہے کہ صبح کی ہوا میں عام پھولوں کی خوشبو نہیں بلکہ مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ لگتا ہے کہ صبح کی ہوا مدینے بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر آئی ہے تو اس شہر کے پھولوں کی مہک اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کی بنیادی شرط ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ امیر مینائی عشق رسول میں سرشار ہیں اور انہیں صبح کی ہوا میں اگر پھولوں کی خوشبو بھی محسوس ہوئی تو اسے مدینے کی گلیوں کی عطا قرار دیتے ہیں۔ وہ شہر جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت حاصل ہے، وہ ہستی جو جہاں سے گزری اس مقام کو عزت اور رفعت عطا کر دی۔ مدینے کی فضاؤں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر دنیا کے کسی گوشے سے بھی ہوا یہاں آ جائے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتی بلکہ یہاں کے پھولوں کی مہک بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اب شعر نمبر 2 دیکھیے گا: سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ اب اس شعر کی تشریح دیکھیے: ہم نے مختلف پرندوں کی گفتگو سنی ہے، سبھی کی زبان پر تیری باتیں ہیں، تیرا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ جانا پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے ایک مخلوق خاص کو تخلیق کیا۔ یہ مخلوق خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے محبوب، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو یہ آسمان بھی نہ بناتے۔ باقی ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل وجود میں آئی تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہستی کسی کی تخلیق کا باعث بنی ہو، اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ امیر مینائی کا موقف یہ ہے کہ جتنے بھی خوشگلو پرندے ہیں، اگر ان کی آواز پر دھیان دیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ درود و سلام ایک ایسا عمل ہے کہ خدا اس میں اپنے آپ کو اور فرشتوں کو بھی شریک قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیجو جیسے درود بھیجنے کا حق ہے۔ تشریح طلب شعر میں پرندوں کی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، گویا ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بات کی ہے۔ جہاں خدا کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ بلند کیا ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح کائنات میں ہر دم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام کا
सिलसिला जारी है। इसीलिए शायर कहते हैं कि परिंदों की आवाज में भी ऐसा मालूम होता है कि जैसे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेज रहे हैं। शेर नंबर 3। जियूं तेरे दर पर मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। इस शेर में शायर अपनी आरज़ू और ख्वाहिश को बयान करते हुए कहते हैं कि मेरी यही आरज़ू है, मेरे दिल की यही ख्वाहिश है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूं तो बारगाह नबूवत से वाबस्ता रहूं, यही मुझे मौत आ जाए। इंसानी फितरत है कि इंसान जिस हस्ती को चाहता है, इससे मोहब्बत करता है, इसे अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता है। जूं जूं मोहब्बत बढ़ती जाती है, इसी एतबार से देखने की ख्वाहिश में भी इजाफा हो जाता है। और एक वक्त आता है कि जब पलकों का झपकना भी देखने के अमल में रुकावट महसूस होने लगता है। जिंदगी भर किसी हस्ती के दरवाजे पर रहना और वहीं मौत आ जाने की आरजू करना इस हस्ती से बेतहाशा मोहब्बत की दलील है। अमीर मीनाई का मौक़िफ़ यह है कि मेरी ख्वाहिश, मेरा अरमान यही है कि मेरी ज़िंदगी दर रसूल पर बीत जाए और जब मुझे मौत आए तब भी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर मौजूद हूँ। और इसी बात को वो अपनी दिली ख्वाहिश बयान करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया है, तो ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान के मुकम्मल होने की शर्त है। अमीर मीनाई दोनों अमल एक साथ सर अंजाम देते हैं कि ग़ुलाम की तरह दरवाजे पर हाजिर रहते हैं और इश्क रसूल में दर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिलो जान कुर्बान करते हुए नजर आते हैं। शेर नंबर 4 देखिए। जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है। मैं जिस तरफ भी नजर जमा कर देखूं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर दिखाई देता है। जब इंसान किसी से बेतहाशा मोहब्बत करता है तो इसे अपना महबूब अपने हर तरफ महसूस होता है। अमीर मीनाई का मौक़िफ़ यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार की झलकियाँ कायनात में हर तरफ नज़र आती हैं। वजह यह है कि जहाँ खुदा की ज़ात रब्बुल आलमीन है, वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती रहमतुल लिल आलमीन है। जहाँ जहाँ अल्लाह ताला की रबूबियत है, वहाँ वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मौजूद है। तो मोहब्बत की नज़र से देखा जाए तो फिर इंसान जिस तरफ भी नज़र भर कर देखे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा उसे नज़र आ सकता है। ये हकीकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो है, ज़िंदगी के हर पहलू पर मुहित नज़र आती है। अगर इंसान रहनुमाई हासिल करने के लिए जिस पहलू पर भी नज़र डालता है, उसे हर पहलू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हदायत की रोशनी नसीब हो जाती है। अनवार इलाही का देखना हो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर के लिए मुमकिन ना हुआ कि तजल्ली ज़ाहिर हुई तो वो बेहोश हो गए, लेकिन अगर एक साहिब ईमान दिल की निगाह से देखे तो इसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की झलकियाँ नज़र आ सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम बहसियत जर्नैल, बहसियत बाप, बहसियत शौहर और किसी भी हैसियत में हम उनसे कुछ मालूम करना चाहें तो हमें उनसे उनकी हस्ती से नूर हिदायत जो है वो मिल जाता है। अब शेर नंबर 5 की तरफ आते हैं। तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। शायर कहते हैं कि मेरी इज्जत और तकरीम इसी में है कि मैं फना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की धूल बन जाऊं। इंसान जिस हस्ती से मोहब्बत करता है, इसका जीना मरना इसी के लिए होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती से मोहब्बत ईमान की तकमील की शर्त है। इरशाद नबी है, तुम में से किसी शख्स का ईमान इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो कायनात की हर शय से ज़्यादा मुझ से मोहब्बत ना रखे। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी और कोई सादत हो ही नहीं सकती कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान दे दे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में फना होकर मट्टी हो जाए। कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی ہستی ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ امیر مینائی کا موقف یہ ہے کہ عام لوگ زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، وہ مرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر موت عشق رسول میں آ جائے تو یہ موت نہیں، عین حیات ہوتی ہے۔ اگر مجھے یہ سعادت حاصل ہو جائے تو میری عزت و تکریم اسی میں ہے کہ کسی بھی فرد کی عزت دو باتوں کی بنا پر ہوتی ہے، اول اس کی ذات و کردار کے حوالے سے اور دوسرا اس کی نیت کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جتنی بڑی ہوگی، عزت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نسبت کائنات میں ممکن نہیں، تو وہ فرد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جان سے گزر جائے، کوئی اس کی عزت اور تکریم کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ شعر نمبر 6۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ اس شعر میں شاعر امیر مینائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وسعت کا احاطہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مقامات جن کا تعین ہو سکتا ہے اور وہاں بھی، اور وہ مقامات جن کا ہم تعین نہیں کر سکتے، جسے ہم لامکان کے طور پر جانتے ہیں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیتا ہے، یعنی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی سایہ فگن ہے۔ چاہے ہم اس مقام کا تعین کرنے کی قدرت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی ہر جگہ موجود ہے۔ امیر مینائی کا موقف یہ ہے کہ اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم، ہماری معلومات محدود ہیں۔ ہم اس کائنات کے معمولی سے حصے کو جانتے ہیں، باقی جو کچھ ہے ہم اسے لامکان کے نام کر دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی نہیں جو ہمارے علم میں موجود مقامات تک محدود ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا نور ہر جگہ موجود ہے، پھیلاؤ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں جان سکتے۔ شعر نمبر 7 ہے۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ اس آخری شعر میں امیر مینائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسے پھول کی مانند ہے جو بے داغ ہے، جس کے ساتھ کوئی کانٹا موجود نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر طرح کی خامی یا کمی سے مبرہ ہے۔ پھول حسن کی علامت ہے۔ گلاب کا پھول پھولوں کا سردار مانا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کانٹے موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح لالا کا پھول اپنی خوبصورتی اور رعنائی میں بے مثال سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں داغ موجود ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیاوی حسن مکمل نہیں، کوئی نہ کوئی کمی یا خامی اس میں موجود رہتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و کردار کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنے والوں کو، ڈھونڈنے والوں کو کوئی کمی یا خامی نظر نہیں آتی۔ خوش خصال و خوش خیال، خوش خبر و خیر البشر، خوش نژاد و خوش نہاد، خوش نظر و خیر البشر۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہر لحاظ سے کامل و اکمل بنایا ہے۔ امیر مینائی کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم دنیا اور اہل دنیا پر نظر دوڑائیں تو اگر کسی میں 1000 خوبیاں ہیں تو اس میں ایک آدھ خامی یا کمی بھی مل جاتی ہے۔ یہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ جس میں کوئی کمی یا نقص موجود نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے، ان انسانوں میں افضل ترین ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس کی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر خامی سے مبرہ ہو۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ عزیز طلبہ و طالبات،
نعت کی تشریح جو ہے مکمل ہوئی. اب اس کے سوال و جواب ہیں. پوری نعت کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی لفظ مشکل نظر آتا ہے تو آپ اس کے الفاظ معنی دیکھیں اور آپ میری بتائی گئی تشریح آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی ان الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہوئے. اب اس کے بعد جو ہے آپ سوال و جواب کا سلسلہ ہے. مشقی سوالات میں یہ مختصر جوابات دینے ہیں اور ان جوابات کا طریقہ کار یہی ہے کہ 3 سے 4 لائن سے زیادہ جو ہے وہ یہ جواب نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سوال کا، کیونکہ امتحانی نقطہ نگاہ سے اس امتحان میں ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں، جس کے اور کم از کم یہ ایک سوال کا جواب جو ہے 3 سے 4 لائن کا ہونا ضروری ہے. تو آپ کی سہولت کے پیش نظر میں نے تمام سوالات کے جوابات تحریر کر دیے ہیں. آپ ان کو تشریح کی روشنی میں دیکھیے، آپ کو یہ جوابات بھی سمجھ آ جائیں گے اور اپنی نوٹ بک میں انہیں تحریر کیجیے اور سمجھ کر یاد کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ان تمام سوالات کے جوابات کے ساتھ یہاں پر جو 2 سوالات آپ نے خود جواب دینے ہیں، اس میں اس نعت کی ردیف سوال نمبر 2 اور 3 یہ آپ خود سے کریں کہ باقی سوالات کے جواب میں دے چکی ہوں. سوال نمبر 2 میں اس نعت کی ردیف کیا ہے، ردیف کی تعریف دیکھتے ہوئے آپ اس کا جواب لکھیں گے. اور سوال نمبر 3 اس نعت کے قافیے اپنی کاپی میں لکھیے اور اس کا جواب بھی آپ قافیے کی تعریف کو سمجھتے ہوئے نعت میں سے تلاش کریں گے. نعت کا مرکزی خیال میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں، بتا چکی ہوں، اور سوال نمبر 5 کا جواب بھی ساتھ ہی شامل ہے. اس کے علاوہ سوال نمبر 8 ہے کہ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. اور اعراب لگانا جو ہے، اعراب آپ کے سامنے میں نے تمام الفاظ پر لگا دیے ہیں. ان اعراب کے مطابق آپ ان الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اعراب لگانے کی مشق کریں. پہلا لفظ ہے طوطی و بلبل، دوسرا تذکرہ، تیسرا گفتگو، چوتھا حرمت، پانچواں آبرو، چھٹا ظہور، ساتواں داغ لالا اور آخر میں خار گل. اس طرح آپ کی تمام مشق جو ہے مکمل ہوئی. آپ ان تمام سوالات کو بغور دیکھیے اور جو معروضی کام ہے وہ اپنی کتاب پر آپ خود سے مکمل کریں گے. شکریہ.